الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سابقہ درس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلقہ مسائل بیان کیے گئے تھے. انشاءاللہ آج کے درس میں سورہ فاتحہ سے متعلقہ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے؟ یقیناً سورہ فاتحہ قرآن مجید کی عظیم سورت ہے. اللہ نے سورۃ الحجر میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی، ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیتوں پر مشتمل ایک سورت عطا کی ہے اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو دیا ہے. ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی، ایک دفعہ میں نماز میں مشغول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. میں نے جواب نہیں دیا چونکہ میں نماز میں مشغول تھا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائے تو ان کی پکار پر لبیک کہو. اور ساتھ ہی کہا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے قبل قرآن مجید کی عظیم صورت نہ سکھلا دوں؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دست مبارک کو تھام لیا، پکڑ لیا. جب ہم مسجد سے نکلنا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت سے متعلق بتائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت الحمدللہ رب العالمین ہے. فرمایا ہی السبع المثانی، یہی وہ 7 آیتوں پر مشتمل صورت ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تو اس صورت کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر قرآن مجید کے سارے مضامین کا نچوڑ بیان کر دیا گیا ہے. قرآن مجید کا خلاصہ اس صورت میں بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کو القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی اس صورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگائیں جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں بینما جبریل قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک اوپر سے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی تو جبریل نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا ھذا باب من السماء فتح اليوم، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو ابھی اوپن ہوا ہے، جو آج سے پہلے کبھی اوپن نہیں ہوا تھا. پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا. فرمایا کہ ھذا ملک، یہ فرشتہ ہے جو ابھی زمین پر اترا ہے، آج سے پہلے کبھی یہ زمین پر نہیں اترا ہے. چنانچہ وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا ابشر بنورین، اے نبی آپ کو 2 نوروں کی بشارت دی جاتی ہے، آپ 2 نوروں کی بشارت قبول کریں. آپ سے پہلے یہ 2 نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے تھے. وہ 2 نور کیا ہیں؟
جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ اگر بندہ ان کو پڑھ کر کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی مراد پوری کرتا ہے۔ اس صورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے یہ۔ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ نماز سے مراد کیا ہے یہاں؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، گویا سورۃ الفاتحہ نماز کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ہی نماز سے تعبیر کر دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مجھ سے مانگے گا، سوال کرے گا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، پھر سے میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی۔ جب مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کو وہ عطا کیا جائے گا جو مجھ سے طلب کرے گا۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا وہ اسے عطا کر دیا گیا۔ تو بڑی اہم ترین صورت ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ کچھ حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نماز کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے سورۃ الفاتحہ کی قرأت نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ امام کے لیے سورۃ الفاتحہ کی قرأت نماز کا ایک اہم ترین رکن ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ امام کے لیے اور منفرد کے لیے، اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے سورۃ فاتحہ کی قرأت ضروری ہے، واجب ہے، نماز کا ایک اہم ترین رکن ہے، اس بارے میں امت میں اختلاف نہیں ہے، سوائے جنازے کی نماز کے۔ احناف کے نزدیک جنازے کی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے جنازے کی نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ طلحہ بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازہ، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی۔ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، بلکہ بلند آواز سے تلاوت کی سورہ فاتحہ کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں نے سورہ فاتحہ کی بلند تلاوت اس لیے کی ہے تاکہ تم کو پتہ چلے کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور پھر اسی طرح ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ، جنازے کی نماز میں سنت یہ ہے۔ جب صحابی کہیں سنت ہے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ نبی کی سنت ہی مراد ہوگی۔ جب صحابی کسی عمل سے متعلق کہیں کہ سنت ہے تو یہاں سنت سے مراد نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ ہی مراد ہوتا ہے۔ تو ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ، جنازے کی نماز میں سنت یہ ہے کہ ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولی کے بعد آہستہ سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، پھر 3 تکبیرات اور آخری میں سلام۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس بارے میں سوال پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں والفاتحۃ فی صلاۃ الجنازۃ رکن،
جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، یہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنا پر ہے جس میں آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور یقیناً جنازے کی نماز یہ بھی کیا ہے؟ جنازے کی نماز یہ بھی نماز ہی ہے، یہ جنازے کی نماز ہی ہے۔ اور آپ کا فرمان عام ہے جو ہر نماز کو شامل ہے، اور یہ جنازے کی نماز کو بھی شامل ہے۔ اور اسی بنا پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز بلند سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور پھر کہتے جان لو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام کے لیے منفرد کے لیے اختلاف نہیں ہے سوائے جنازے کی نماز کو لے کر کے۔ رہا معاملہ ماموم کے لیے، مقتدی کے لیے، مقتدی کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ مقتدی امام کے پیچھے ماموم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس مسئلے میں اہل علم کے 3 مشہور قول ہیں۔ اہل علم کے 3 مشہور قول ہیں۔ پہلا قول ہے کہ ماموم کے لیے سورۃ فاتحہ کی قراءت مشروع نہیں ہے، نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں۔ ایک ان کا قول ہے اہل الرائے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ جاتے ہیں۔ جب اہل الرائے کہا جاتا ہے اہل الحدیث کے مقابلے میں تو اسے مخاطب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین ہوتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک سورۃ فاتحہ ماموم کے لیے مشروع ہی نہیں ہے، نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں۔ کسی نماز میں ماموم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا۔ دوسرا قول یہ ہے ماموم سری نمازوں میں تو سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے گا۔ سری نماز میں ماموم کے لیے، مقتدی کے لیے سورۃ الفاتحہ کی قراءت واجب ہے، لیکن جہری نماز میں واجب نہیں ہے، جہری نماز میں واجب نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ جہری نماز میں واجب نہیں ہے۔ اگر امام بآواز بلند سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے، اگر مقتدی سننے پر بھی اکتفا کرے تو نماز ہو جائے گی، تب ایسی صورت میں واجب نہیں ہے اس کے لیے۔ شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کی تائید کی ہے۔ اس کے علاوہ اہل علم کا ایک طبقہ، ان کا میلان اسی قول کی طرف ہے کہ جہری نماز میں واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر امام کی آواز ماموم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، امام کی آواز ماموم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، تب وہ جہری نماز میں بھی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے گا۔ اگر سن رہا ہے تو پھر اس کے حق میں ضروری نہیں ہے۔ ایک دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے سورۃ فاتحہ کی قراءت امام کے حق میں بھی، ماموم کے حق میں بھی، نماز کی ہر رکعت میں بھی، چاہے وہ سری ہو کہ جہری ہو، واجب ہے۔ یہی قول انشاءاللہ راجح ہے، یہی قول راجح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن، ہر نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھا جائے فہی خداج، فہی خداج، فہی خداج، کہا کہ ایسی نماز نامکمل ہے، ایسی نماز ناقص ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، ایسی نماز نامکمل ہے، ناقص ہے۔ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، فہی خداج، فہی خداج۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ کہا اقرأ بها فی نفسک، امام کے پیچھے ہوا تو کیا ہوا، آہستہ سے پڑھ لو، جی میں پڑھ لو۔ اور پھر انہوں نے اپنے اس بات کو مزید دلیل سے واضح کیا، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ گویا ہر مسلمان کو چاہیے جب بھی وہ نماز پڑھیں تو الحمدللہ رب العالمین اس نیت سے پڑھے کہ میرے الحمدللہ رب العالمین کا جواب رب العالمین دے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کی تحسین اور تضعیف میں اختلاف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی بنا پر شیخ البانی کا رجحان بھی یہی ہے کہ جہری نماز میں ماموم سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا، شیخ البانی کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ لیکن اس روایت کو غالباً زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو۔ وہ فرماتے ہیں کن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ قرات فرما رہے تھے، آپ پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، ایسے لگتا ہے تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا ایسے مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ بقیہ جیسے میں نے کہا اس مسئلے میں 3 قول ہیں۔ احناف کا جو قول ہے یقیناً وہ قول بے بنیاد ہے، وہ باطل ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے غور سے سنو، خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یقیناً اگر ہم ان کا استدلال صحیح بھی مان لیں، نمبر 1 اگر ان کے استدلال کو ہم صحیح بھی مان لیں تو اس آیت سے آپ زیادہ سے زیادہ جہری نماز کے لیے استدلال کر سکتے ہیں، لیکن سری نماز کے لیے استدلال نہیں کر سکتے۔ جہری نماز کے لیے استدلال ایک حد تک درست ہے، لیکن سری نماز میں استدلال کیسے کریں گے آپ اس آیت سے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ مکی ہے اور جماعت کا حکم مدینے میں نازل ہوا۔ یہ آیت کریمہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوا یہ آیت کریمہ، اور جماعت کا حکم مدینے میں دیا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ قرآن ہی کی اور ایک آیت کریمہ سے ٹکراتی ہے، ظاہری تعارض ہے، حقیقی تعارض نہیں ہے، جس میں اللہ نے فرمایا فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورۃ المزمل کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا جو قرآن تمہیں یاد ہے بآسانی نماز میں اس کو پڑھ لو، تو وہاں اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ تو جب آپ قرآن کی ایک آیت سے استدلال کر رہے ہیں اور دوسری آیت میں پڑھنے کا ثبوت مل رہا ہے، تو پھر اب ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو حدیثوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ دیکھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کا معنی اور مفہوم کیسے سمجھا ہے، صحابہ نے کیسے سمجھا ہے، اور سلف میں زیادہ رجحان کس کی طرف تھا، پھر دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا، دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ خیر یہ مسئلہ بہت زیادہ اختلافی ہے، اہل علم نے طرفین سے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ یہاں ان سب باتوں کا ہم لوگ ذکر نہیں کریں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے، اگر سورۃ الفاتحہ کی قرات پر ہی اکتفا کر لیا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟
ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت بھی پڑھتے ہیں، عشاء میں بھی. اگر ضم سورت ملائے بغیر اگر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت پر ہی اکتفا کر لیا جائے تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟ نماز درست ہوگی کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے اس کی نماز درست ہو جائے گی. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، هل تجوز الصلاة بقراءة الفاتحة فقط؟ کیا صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر نماز ہم پڑھ سکتے ہیں صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ؟ کہا کہ نعم، ہاں، اگر صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیا جائے نماز میں، پانچوں نماز میں، نماز درست ہو جائے گی. اس لیے کہ سورہ فاتحہ تو یہ رکن ہے نماز کا. وما زاد علیہا، سورہ فاتحہ کے علاوہ سورتیں پڑھنا مستحب ہے، لیس بواجب، یہ واجب نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ آدمی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورتوں کا اضافہ کر لے اور فجر میں بھی اضافہ کر لے. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے وہ بھی یہی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وقراءۃ السورۃ بعد الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورتوں کا پڑھنا جمہور اہل علم کے قول کی بنا پر سنت ہے، واجب نہیں ہے. اس لیے کہ نماز میں صرف سورہ فاتحہ ہی واجب ہے. صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیا جائے تبھی نماز ہو جائے گی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فی کل صلاۃ قراءہ، ہر نماز میں تو قرات کی جائے گی. فما اسمعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، جو قرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے ہم تم کو سنائیں گے. یعنی جو آپ نے جہری پڑھی ہے ہم وہ جہری پڑھیں گے، جو سری پڑھی ہے ہم سری پڑھیں گے. ومن قرأ بأم الکتاب فقد اجزأت عنہ، اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لے بس اس کی نماز ہو جائے گی. ومن زاد فهو افضل، سورہ فاتحہ کے ساتھ اور سورتوں کو ملا لے تو افضل ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس مسئلے میں واضح موقف ہے. تو یہاں اور ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط ہوا کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے بعد عمدن ہو یا بھولے سے ہو سورت شامل نہ کریں تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. تو اس کو سجدے سہو کرنے کی ضرورت، جب مستحب ہوا تو ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اگر کسی کی عادت ہے سورت پڑھنے کی، جیسے لاسٹ درس میں بتا چکا ہوں، اگر کسی کو سورت پڑھنے کی عادت تھی، ہمیشہ پڑھتا آ رہا تھا، کسی دن بھولے سے نہیں پڑھ سکا، تو چاہے تو وہ بھی سجدے سہو کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو کرنا ہی ہے، مستحب چھوٹ جائے تو اسے اختیار ہے، وہاں سجدے سہو مستحب ہوگا. یہ تو ہو گیا سورہ فاتحہ سے متعلق. اب یہاں ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کیا سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ سے کہا جائے گا کہ بالجہر کہا جائے گا؟ آمین آہستہ کہنا ہے کہ زور سے کہنا ہے؟ زور سے کہنا ہے، کیونکہ مسجد میں زور سے ہوتی ہے نا. آپ اسی مسجد میں پڑھتے ہیں تو زور سے پڑھتے ہیں، تو یقیناً ہم اسی کی تائید کریں گے. جہری میں جہری، ٹھیک ہے. صحیح احادیث سے یہ بات تو ثابت ہے کہ امام بآواز بلند آمین کہے گا، لیکن احناف کے پاس امام بھی آمین زور سے نہیں بولتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہیں تو تم بھی آمین کہو. اس سے امام کے بآواز بلند آمین کہنے کا ثبوت کیسے مل رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم امام کی آمین سنو تو تم آمین کہو. تو مطلب کیا ہے، امام اتنے زور سے آمین کہے کہ مقتدیوں کو اس کی آمین سنائی دے. جب مقتدی اس کی آمین سنیں گے تو تبھی ان کو کیا کہنا پڑے گا؟ آمین کہنا پڑے گا.
یہاں تو امام کے منہ سے آمین کی آواز نکلتی ہی نہیں ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے آمین کہا، ومد بہا صوتہ، اور آپ نے اپنی آواز کو بلند کی، کھینچا، آپ نے کھینچ کر کے آپ نے آمین کہا۔ مد کے معنی ہوتے ہیں آواز کو کھینچنا، بلند کرنا۔ یہ تو ہو گیا امام کا معاملہ۔ بقیہ ماموم کا معاملہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک آمین بالسر ہے، بالجہر نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ماموم بھی آمین بالسر نہیں ہے بلکہ بالجہر کہے گا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترک الناس التأمین، لوگوں نے آمین چھوڑ دیا ہے، امام نے نہیں کہا بلکہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آمین کہتے رفع صوتہ، آپ اپنی آواز کو بلند کر دیا کرتے تھے۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیہقی میں اور ابن حبان میں مشہور تابعی عطا وہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ ادرکت 200 من الصحابہ، 200 صحابہ سے میری ملاقات ہے۔ کتنے؟ 200 صحابہ کو میں نے پایا، وہ 200 کے 200 صحابہ اذا قال الامام ولا الضالین، جب امام ولا الضالین کہتا رفعوا اصواتهم بآمین، یہ بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ 200 صحابہ کا عمل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، بابو جہر الامام بالتعمیم، امام کو بآواز بلند آمین کہنا چاہیے۔ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے۔ امن ابن الزبیر، ابن الزبیر نے آمین کہا، ومن وراءہ، اور ان کے پیچھے جو مقتدی تھے انہوں نے بھی آمین کہا۔ کیا ہوا؟ حتی ان للمسجد للجہ، آواز اتنی بلند تھی کہ ان کی آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھی۔ اور اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، چاہے امام ہوتے یا ماموم ہوتے بآواز بلند آمین کہا کرتے تھے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود لیحسدونکم علی السلام والتعمین، یہودیوں کو تمہاری 2 باتوں سے بڑی جلن ہے، یہودیوں کو 2 باتوں سے بہت حسد ہے۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ سلام اور آمین، تمہارا سلام اور آمین کہنا۔ آج کے لیے بس انشاءاللہ اتنے مسائل کافی ہیں۔ انشاءاللہ مزید ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی موضوع سے ریلیٹڈ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں ہے تو بہت اچھا ہے۔ رفع الیدین ابھی بہت بعد میں ہے، آ رہا ہے ابھی سورہ فاتحہ کے بعد، ابھی نیکسٹ آ جائے گا رفع الیدین، اب نیکسٹ شاید اگلے درس میں آ جائے گا رفع الیدین، اگلے درس میں۔ ہو گیا پورا، آپ رفع الیدین پہ آپ آؤ، اگلے درس میں خواتین کے لیے جائز ہے، مردوں کے ہو گیا، اس پر ہو گیا میرا درس، کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اس پر درس ہو گیا میرا، یوٹیوب میں ہے آپ